چینل رائٹر امیر رانا کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ یہ سٹ کام بھینس کے آگے مسٹر بین، اس کا ویڈیو نمبر 5 ہے اور اسکرپٹ کا سین نمبر بھی 5 ہے۔ وقت دن ہے ڈرائنگ روم میں۔ اس سین میں جو کردار وہ مسٹر پی اے ہے، چکوری اور قدیم الدین، یہ 3 کردار اس سین میں موجود ہیں۔ چھوٹا سین ہے یہ۔ اسکرین پلے میں مسٹر پی اے اپنے موبائل پر فون پر رشتہ کروانے والی عورت سے باتیں کر رہے ہیں۔ جو خواتین ہوتی ہیں جو گھروں میں جاتی ہوں، شادی بیاہ کے جو رشتے وغیرہ ہوتے ہیں، لڑکے لڑکے کو طے کراتی ہیں، تو وہ اس ایک خاتون سے وہ بات کر رہا ہے۔ تو ایک طرف ڈرائنگ روم، تو باتیں کر رہا ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے گھر کا، اور ڈرائنگ روم کے ایک کونے کے دروازے یا کھڑکی سے چکوری کھڑی ہے اور دوسری طرف سے قدیم الدین کھڑا ہے، اور یہ دونوں پی اے کی باتیں سن رہے ہیں جو وہ فون پر اس خاتون، رشتہ کروانے والی خاتون سے بات کر رہا ہے۔ یہ جو فون کال ہے یہ یک طرفہ کال کا سین ہوگا، یعنی یک طرفہ مطلب ون وے، یعنی صرف پی اے کی آواز آئے گی، وہی بات کرے گا، سامنے والے سے فون کی نہ فون سے آواز آئے گی سامنے والے کی، نہ اس کا سین دکھایا جائے گا۔ اس طرح یہ اصل میں ہوتا ہے، ایک کردار کو بچانا ہوتا ہے۔ اس طرح کے سین ہم جب لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، ہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں کردار کو لکھا جاتا ہے، مگر جب ضرورت نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں 2-4 جملے ہیں، وہ ہاں ہو سے کام چل جائے گا، اور سین میں کوئی یا ڈرامے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ہم پھر ایک کردار کو بچا لیتے ہیں تاکہ پروڈکشن والوں کو فائدہ پہنچے ایک کردار کا، کیونکہ ایک کردار بھی کم از کم 3-4 ہزار روپے تو وہ ڈیمانڈ کر ہی لیتا ہے اگر اچھا آرٹسٹ ہو، اور تھوڑا نارمل ہو تو 1000-2000 تو اس کو دینے ہی پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹی چھوٹی بچت جو ہو سکتی ہے سین لکھنے میں ہم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کوئی سین لکھتے ہیں جس میں کھانے کا سین ہوتا ہے، یہ لنچ ڈنر بہت ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے اس کی، تو ہم وہ سین لکھتے ہیں، ورنہ ہم اس کو چائے وغیرہ کے اس پہ کر دیتے ہیں، تو وہ 2-3 ہزار روپے 4,000 روپے کا ان کا کھانے کی چیزوں کو دکھانے کا جو ہے وہ بچ جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ کھانے کی چیزیں ہیں، پھر وہ پروڈکشن والے ہی لوگ کھاتے ہیں۔ آرٹسٹ اگر وہ بڑا آرٹسٹ ہے وہ تو یہ چیزیں کھاتا نہیں ہے، لیکن چھوٹے آرٹسٹ بیچارے وہ کھا لیتے ہیں وہ چیزیں، تو وہ پروڈکشن والوں کو بچا دیتا ہے۔ تو ہمارے جو کمزور پروڈکشن والے ہوتے ہیں، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ سین کو ذرا احتیاط سے لکھیے گا تاکہ ذرا خرچہ کم ہو۔ تو آؤٹ ڈور کے سین بھی ہوں، ڈیمانڈ وغیرہ بھی، جیسے میں نے اسی کے ویڈیو نمبر 1 میں مسٹر یہ اس کے چاند کے، مسٹر بین کے یا چاند کے جو 2-3 آؤٹ ڈور کے سین دکھائے، وہ اس کی ضرورت تھی سین کی، تو وہ دکھا ہے، اس میں خرچہ ہے میرا، لفٹر کا ہے، پولیس کا، اس کا اس کا، تو جہاں ضرورت ہوتی وہاں لکھتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی پھر اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اس سین کی تفصیل تھی جو میں نے آپ کے بیان کر دی کہ آپ ایز اے رائٹر اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر پروڈکشن بہت اچھی ہے، یعنی بڑی کاسٹ ہے، وہ پروڈکشن والا کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، خرچے کا آپ لکھیں تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی میرا خیال رکھ کے ہی لکھنا چاہیے ایک رائٹر کو۔ اچھا جی، تو یہ ہے کہ وہ فون کال پہ بات کر رہا ہے مسٹر پی اے، اور قدیم الدین اور چکوری خالہ یہ کونوں میں کھڑے سائڈ میں چھپ کر باتیں سن رہے ہیں۔ پی اے کہتا ہے، اس سے بات کر رہا ہے آنٹی سے، جو رشتہ کروانے والی آنٹی ہے، کہتے ہیں جی آنٹی جی، مجھے چاند میاں کے لیے ایک کافی پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی چاہیے، ہاں ہاں، جو چاند میاں کو بھی سنبھال سکے اور اس کی کروڑوں کی جائیداد کو بھی، وہ لالچی بھی نہ ہو، اس ٹائپ کی وہ جو بیان کرتا ہے۔ تو قدیم معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہے اور چکوری بھی آنکھیں مٹکاتی ہے کہ او تو یہ گیم ہو رہی ہے، یعنی پی اے یہ کر رہا ہے، تو دونوں پھر غور سے بات سن رہے ہیں۔ پی اے کہتا ہے اچھا، ایسی سمجھدار لڑکی ہے تو آپ آج ہی اسے بھیج دیں۔ ہاں، میں لڑکی سے مل لیتا ہوں اور چاند میاں کی بھی ملاقات کرا دیتا ہوں۔
قدیم اور چکوری چونک جاتے ہیں، یہ تو معاملہ آگے بڑھ گیا، یعنی اس لڑکی بھی سامنے سے وہ خاتون نے کہا میں بھیج دیتی ہوں، لڑکی سمجھدار ہے اور وہ ہے پڑھی لکھی ہے اور کافی خوبیاں وہ بیان کرتا ہے کہ بہت اچھی ہے لڑکی سے، تو یہ چونک جاتا ہے، یہ کہتا اچھا آج نہیں آ سکے گی وہ لڑکی، اچھا تو ٹھیک ہے تو کل بھیج دیں، ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا، تو یہاں پہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ آج نہیں آ رہی ہے، کل آئے گی وہ۔ یہ فون ڈسکنیکٹ کر کے خوش ہو کر اس بات میں سرے لاتا ہے، فون سے رابطہ منقطع کر کے وہ مسکرا کر اس بات میں سرے لاتا ہے جیسے کام بن گیا، اور قدیم اور چکوری بھی اس بات میں سرے لاتے ہیں کہ ابھی ہم تمہارا کام بگاڑتے ہیں، یہ اس طرح کے ایک تاثرات ہوں گے۔ یہاں کامیڈی میوزک چلے گی اور یہ سین کٹ ہو جائے گا۔ اب سین نمبر 6 ہے، یہ بھی چھوٹا سین ہے، چھوٹے چھوٹے سین ہیں اب آگے سب کہ سین نمبر 6 میں یہ ہے کہ یہ سین نمبر 5 کا ہی تسلسل ہے، یعنی وہی وقت ہے دن کا، مقام قدیم کا، قدیم جو ہے وہ اپنے بیڈ روم میں ہے اور چکوری خالہ جو ہے وہ اپنے بیڈ روم میں ہے، اور قدیم جیسا قدیم اور خالہ چکوری کے دونوں کردار ہی ہے، ابھی دونوں کردار الگ الگ ہیں، وہ اپنے بیڈ روم میں، یہ اپنے بیڈ روم میں، وہ اپنے کمرے میں، یہ اپنے کمرے میں، یہ دونوں الگ الگ سین ہیں مگر ایک ساتھ دکھائے جائیں گے۔ قدیم وہ اس کو ایک اسکرین پہ بھی 2 سین دکھائے جا سکتے ہیں، آدھا آدھا کر کے یا ایک کٹ کر کے وہ کٹ کر کے یہ ہے، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے سین۔ تو قدیم اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا ہے، جبکہ چکوری خالہ بھی اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی، دونوں ہی ٹہل رہے ہیں اور دونوں کے سین یہ ساتھ چل رہے ہیں دکھائے ہوئے۔ اب ایک چکوری کا قدیم، اب قدیم کا پہلے ڈائلاگ ہے، تو یہ کیئر ٹیکر مسٹر پی اے یہ چکر چلا رہا ہے، وہ کہتا ہے، تو کٹس اب چکوری خالہ کا جملہ آئے گا، چکوری خالہ یہ تو کافی چکر باز آدمی ہے، یہ سین اس کا قدیم، تو یہاں قدیم کا ڈائلاگ آئے گا، اس نے کہا قدیم کہتا ہے اس نے تو لڑکی بھی دیکھ لی اور اسے بلا بھی لیا ہے، تو اب تک سین چکوری خالہ، اگر یہ لڑکی آ گئی تو چاند میں تو ہاتھ سے گیا۔ اب قدیم کا ڈائلاگ، قدیم میں یہ کروڑوں کی جائیداد اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، چکوری مجھے اس لڑکی کو روکنا ہوگا، مجھے اس رشتہ کروانے والی عورت سے ملنا ہوگا۔ قدیم کہتا ہے، اب قدیم کا ڈائلاگ، میں اس رشتہ کروانے والی عورت کی مٹھی گرم کر دیتا ہوں، چکوری اب چکوری ڈالا، پیسے کے لالچ میں وہ اس لڑکی کو نہیں بھیجے گی۔ قدیم اب قدیم، ہاں یہ ٹھیک ہے، چکوری بالکل ٹھیک ہے، یعنی دونوں الگ الگ ہیں لیکن ان کے ڈائلاگ اس طرح لکھے ہیں کہ وہ سر دونوں کا ذہن ایک ساتھ کام کر رہا ہے، کیوں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، آپ نے جملہ سنا ہوگا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو یہاں دونوں کا مفادات ایک جیسا ہے، یہ دونوں ملے نہیں ابھی تک، لیکن اس لڑکی کو روکنے کے لیے ان دونوں کا مفادات ایک جیسے ہی ہے، تو ان کے جملے بھی ایک جیسے ہی ہے، ذہنیت بھی ایک جیسے بتائی ہے، تو کسی سچویشن میں ہم دکھائیں گے آگے اس اسکرپٹ میں تو نہیں، کسی اور میں، کہ کہیں یہ لوگ ملیں گے بھی اور کہیں ایک دوسرے کی کاٹ بھی کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بھی سازشیں کریں گے، تو یہ دونوں اس طرح وہ سوچتے ہیں اور دونوں پھر بے چینی سے سوچتے ہوئے چلتے ہیں، ان کے چہروں پہ یہ سوچ کے کہ وہ اس عورت کو پیسوں کی لالچ دے کے اپنے ساتھ ملا لیں گے، تو یہ سوچ کے ان کو اطمینان سو جاتا ہے اور ان دونوں کے چہرے پر مکاری اور عیاری والی مسکراہٹ آ جاتی ہے، کہانی ولن والی مسکراہٹ، تو یہاں یہ میوزک کامیڈی چلے گا اور یہ سین یہاں پہ کٹ ہو جائے گا۔ اب سین نمبر 7 جو ہے اس میں یہ ہے کہ چاندنی کا کمرہ ہے اور اس کمرے میں 2 کردار ہیں، ایک چاندنی ہے اور ایک مسٹر پی ہے۔ اسکرین پلے، چاندنی اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے تیار ہو رہا ہے، مسٹر پی اے اس کے پیچھے کھڑا ہے، چاندنی تیار ہو کر پی اے کو دیکھ کر آنکھوں کے اشارے سے پوچھتا ہے وہ کیسا لگ رہا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ مسٹر بین کی جو فلمیں ہیں بنی ہیں، کارٹون بنے ہیں، اس میں مسٹر بین کو زیادہ ڈائلاگ نہیں دیے جاتے ہیں، وہ چہرے کے تاثرات سے ہی وہ اپنا
مفہوم بیان کرتا ہے، اپنی بات بیان کرتا ہے. جملے بہت کم اس کو دیے جاتے ہیں اس کو. تو اس کے میں بھی یہی ہوگا کہ جو چاند میں کا کردار چونکہ مسٹر بین کی ہم شکل ہیں، کاپی ہیں، تو مسٹر بین کے ہی اسٹائل میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان کے بھی ڈائلاگ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوں گے. مطلب وہ تاثرات سے کام لیں گے، یعنی وہ باڈی لینگویج اور چہرے کے تاثرات کی لینگویج کے ذریعے یا کی زبان سے وہ بات کریں گے. اشاروں کی زبان ایک الگ چیز ہے. اشاروں کی زبان تاثرات کی زبان ہوگی. وہ اس کا کہیں کہیں اشاروں کی زبان بھی استعمال کی جائے گی، لیکن تاثرات کی زبان زیادہ استعمال کی جائے گی. جیسے اس کو پوچھا جاتا ہے کہ کیا بات ہے، تو بتا کیا ہے، یہ اس طرح کے تصویر یہ ہو. تو اس کو ہم باڈی لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ تاثرات کی لینگویج بھی ہے، اور اس طرح کی یہ چیزیں ہیں ساری. تو یہ اس طرح کے کردار ہے چاند میاں کا. وہ آگے بھی اسی طرح چاند میں تیار ہو کر آنکھوں کے اشارہ پوچھتا ہے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے. تو پیے کہتا ہے تم بہت اچھے لگ رہے ہو چاند میاں. چاند خوش ہو کر دوبارہ آئینے کو دیکھتا ہے اور اس بات میں سر ہلا کے مسکراتا ہے. پی کہتا ہے اب تم میری بات غور سے سن لو. کل ایک لڑکی آئے گی. چاند میں چونک کر دیکھتا ہے. پی کہتا ہاں ایک لڑکی آئے گی، وہ کافی پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے، تم سے شادی کرے گی. چاند میں خوش ہو کر پی دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا شادی ہوئے. پی اس بات میں سر ہلاتا ہے، کہتا ہاں وہ تم سے شادی کرے گی، تم اسے یہ انگوٹھی پہنانا. وہ انگوٹھی تو پی جیب سے انگوٹھی نکال کر دکھاتا ہے. چاند خوش ہو انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے پہنتا ہے، پھر ہاتھ کو اوپر نیچے کر دو. انگوٹھی پہن کے یوں اوپر نیچے ایکشن تھوڑا کر کے دکھاتا ہے. یہ خوش ہو، بس میں چاہتا ہوں تم اسی طرح خوش رہو. چاند انگوٹھی کو ہاتھ میں پہنے ہاتھ کو لے رہا ہے، خوشی خوشی ہو. اور کامیڈی میوزک بھی ساتھ چلے گا. یہ کہتا ہے تمہارے چچا اور خالہ اپنی اپنی لڑکیوں سے تمہاری شادی کر کے تمہاری جائیداد ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. چاند چونک کر پیے کو دیکھتا ہے. چہرے پہ حیرت کے ساتھ تاثرات آ جائیں گے. پیے کہتا ہے چاند یہ دونوں لڑکیاں بھی اچھی ہیں مگر اتنی سمجھدار نہیں ہیں. ان دونوں کے ماں باپ بہت چالاک اور لالچی ہے. ان دونوں کی نظریں تمہاری طرف نہیں ہیں اور تمہیں نہیں تمہاری جائیداد کو چاہتے ہیں. تو چاند کے چہرے پہ دکھ کے آثار آ جاتے ہیں. تو پھر تسلی دیتے ہوئے کہتا تم فکر مت کرو چاند، میرے ہوتے ہوئے یہ دونوں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. تمہیں ضرور ایک ایسا جیون ساتھی ملے گا جو تم سے محبت کرے، تمہاری جائیداد سے نہیں. اب چاند مسکرا کر پیے کو دیکھتا ہے اور پیے بھی مسکراتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. یا میسوک چلے گی اور سین یہ کٹ ہو جائے گا. یعنی یہ بات واضح کر دی گئی یہاں پہ کہ اس سے ایسے جیون ساتھی چاند کے لیے تلاش کر رہے ہیں جو لالچی نہ ہو. تو یہ ہمارا ویڈیو نمبر 5 یہاں پہ ہم اسے روکیں گے. تو اگلی ویڈیو میں نمبر 6 میں یہیں سے ہم اس کو تسلسل سے کنٹینیو کریں گے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. ان ویڈیوز کو میرے چینل کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور اس چینل کی پروموشن کے لیے کچھ کاوشیں آپ کریں. میں آپ کا مشکور رہوں گا. امید ہے آپ سے ملاقات اسی طرح چلتی رہے گی. تو اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے ہم. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.